حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ایک حسین و جمیل و خوبصورت لڑکی جس کی خوبصورتی کی کوئی انتہا نہیں، بہت خوبصورت، بہت زیادہ خوبصورت. ایک جوان کی نظر اس عورت پہ پڑتی ہے، فدا ہو جاتا، عاشق ہو جاتا. کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس عورت نے کہا اچھا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی؟ کہا ہاں تم سے بڑی محبت ہو گئی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے میں تم سے شادی کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے. لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تم اس شرط کو پوری کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی. آج کی لڑکیاں لڑکوں سے شرط رکھتی ہیں کہ اگر تم اکیلے کھانا کھاؤ گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے تو تمہارے ساتھ شادی کریں گے. اس عورت کی سوچ دیکھیے، کیا کہا کہ میری ایک شرط ہے، اس شرط کو اگر تم اپنا لو گے، اس شرط پہ عمل کر لو گے تو میں خود تم سے شادی کر لوں گی. کہا کہ ایک شرط کیا، اگر ہزاروں شرطیں بھی ہوں تو تمہاری منظور ہے. کہا نہیں ہزاروں شرطیں نہیں ہیں، صرف ایک شرط، اگر تم نے اس شرط پر عمل کر لیا تو میں تم سے شادی کر لوں گی. کہا کہ کیا، آخر بتاؤ تو صحیح وہ شرط ہے کیا؟ کہا کہ تمہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 وقت کی نماز پڑھنی ہے. تمہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 روز کی نماز پڑھنی ہے. 40ویں دن ایک دن نماز پڑھا. کہا ٹھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں. پہلے دن گیا نماز پڑھا، دوسرے دن نماز پڑھا، تیسرے دن نماز پڑھا، چوتھے دن نماز پڑھا، پانچویں دن نماز پڑھا، چھٹے دن نماز پڑھا. اس طرح کرتے 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 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتہ گزر گیا، 3 ہفتے گزر گئے، 4 ہفتے گزر گئے، 5 ہفتے گزر گئے. 40ویں دن وہ حضرت عمر فاروق کے پیچھے سے نماز پڑھ کر جب وہ نکلتا ہے تو عورت مسجد نبوی کے کونے میں کھڑی رہتی ہے. وہ جوان سیدھے نکل چلتا ہے. وہ عورت آواز دیتی ہے اے جوان کہاں جا رہا ہے؟ میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم 40 روز حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھو گے، میں تم سے شادی کروں گی. میں اپنے وعدہ کے مطابق کھڑی ہوں، چلو شادی کرتے ہیں. کہا کہ کھڑی ہو، کھڑی رہو. حضرت عمر کے پیچھے نماز نے میری دل کی دنیا ہی بدل ڈالی. سبحان اللہ. میرے پیارے، جب اپنے آپ کو آپ نیک کی کاموں میں لگائیں گے، جب اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں لگائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو شر سے خود بخود جو ہے نا دور فرما دے گا. آج ہم خود پاکیزہ نہیں ہیں، آج ہم خود صحیح نہیں ہیں اور پھر امید کرتے ہیں اپنے بچوں سے کہ وہ پاکیزہ ہوں. نہیں میرے پیارے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ناممکن، امپوسیبل چیز ہے. لوہا جب گرم ہوتا ہے اس سے کوئی بھی نقشہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن لوہا جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے آپ اس سے کوئی بھی نقشہ نہیں بنا سکتے. اسی طرح ایک بچے کی جو لرننگ ایج ہوتی ہے، سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، 1 سال سے لے کر 7 سال تک اور 7 سال سے لے کر 14 سال تک، یہی عمر ہے جس کے اندر بچہ سیکھتا ہے اور یہی وہ عمر ہے جس کے اندر بچہ بگڑتا ہے. لیکن جب بچہ مکمل طور پر بگڑ جاتا ہے تو ہمارے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ چلو اس کو سدھارا جائے. نہیں میرے پیارے، جس وقت اس کو سدھارنے کی عمر تھی، جس وقت اس کو صحیح راستے پر ڈالنے کی عمر تھی، اس وقت آپ نے اس کو غلط راستے پر ڈال دیا. اور جب بچہ مکمل طور پر آپ کا بگڑ گیا تو آپ کو سدھارنے کی فکر لاحق کرتے ہیں. آج ہماری مائیں بھی بیٹھی ہیں. آج سب سے بڑا مسئلہ ہماری گھروں کا کیا ہے؟ ساس بہو میں تال میل اچھا نہیں. اس کی وجہ سے بہت سارے ڈیورسز ہوئے ہیں. میں بہت سارے ایسے ڈیورس بھی میرے سامنے خود ہوئے ہیں کہ ساس بہو سے جھگڑا، اس کی وجہ سے ڈیورس ہوا ہے. لڑکی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم اگر ماں کے ساتھ کھانا کھاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، ہم تمہارا بات کھاؤ نا. اس طرح کی عورت بولتی ہے. لڑکی باضابطہ ڈیمانڈ کرتی ہے یا تو میرے لیے سیپریٹ گھر چاہیے، میرے لیے الگ گھر چاہیے. میری مائیں، میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، ایک فارمولہ دیتا ہوں، عمل کرو اس پہ، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی. آج جو لوگ، یہ جو ہمارے سماج اور معاشرے میں جو بگاڑ اور گراوٹ جو پیدا ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ساس جو ہے اپنی بہو کو غلط نظریے سے دیکھتی ہے. اس کی کوئی بھی ایک چھوٹی سی کمی اس کو کمی نظر آتی ہے، اور بہو جو ہے اپنی ساس کو ایک غلط نظریے سے دیکھتی ہے. اگر ایک فارمولہ آپ پہ عمل کریں، اگر آج سے کوئی بھی ساس اپنی بہو کو بہو نہیں بلکہ بیٹی سمجھنا شروع کر دے. کیا آپ کی بیٹی جو ہے آپ کو غصہ نہیں کرتی تھی؟ کیا آپ کی بیٹی کام کرتے وقت اس کے پیر نہیں لڑکھڑاتے تھے؟ کیا آپ کی بیٹی آپ کو برا بھلا نہیں کہتی تھی؟
کبھی جا کے اپنی بیٹیوں کے سسرال کا حال معلوم کرو کہ آپ کی بیٹی بھی کبھی کھانے میں نمک زیادہ ڈالتی ہو. کبھی اپنے سسرال کا اپنی بیٹی کے سسرال کا ماحول جا کر دیکھو. کبھی آپ کی بیٹی اپنے جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, اپنے دیور کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, اپنے بھتیجوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, اپنے سسر کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. کبھی جا کے اپنی بیٹیوں کا جائزہ تو لو. تو آج اگر اس فارمولے پر عمل کریں کہ آج سے کوئی بھی ساس اپنی بہو کو بہو نہ سمجھ کر بلکہ بیٹی سمجھنا شروع کر دے, اور کوئی بھی بہو اپنی ساس کو ساس نہ سمجھ کر بلکہ اس کو ماں سمجھنا شروع کر دے. کیا جب اپنے گھر میں تھی تو کیا آپ کی ماں آپ کو نہیں ڈانٹتی تھی؟ جب آپ اپنے گھر میں تھی تو کیا آپ کی ماں جو ہے نا آپ کو پھٹکار نہیں لگاتی تھی؟ کیا آپ کی ماں آپ کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتی تھی؟ تو جب آپ کی ماں ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی تو آپ کو برا نہیں لگتا تھا, تو اسی طرح اگر ساس ڈانٹ ڈپٹ کرتی تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ تو آج سے اگر کوئی ساس اپنی بہو کو بہو نہیں بلکہ بیٹی کا درجہ دینے لگ جائے, اسی طرح ہر بہو اپنی ساس کو ساس کا درجہ نہیں بلکہ ماں کا درجہ دینے لگ جائے, اسی طرح آج کا ہر سسر اپنی بہو کو بہو کا درجہ نہ دے کر بلکہ بیٹی کا درجہ دینے لگ جائے, تو یقیناً ہمارے سماج اور معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, یقیناً ہمارے سماج اور معاشرے میں جو ڈیورس کے واقعات پیدا ہو رہے ہیں, انشاءاللہ اس کا سد باب اور خاتمہ ضرور ہو جائے. کوشش کریں, اس فارمولے پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آج کیا ہوتا ہے, مرد جوانی کے عالم میں کسی عورت سے ڈیورس لے لیتا ہے, لیکن نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ان بچوں کا. ان بچوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے, وہ بچے ویلا ہو جاتے ہیں, ان بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا, ان بچوں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے, پھر وہی بچے سماج میں گند پھیلاتے ہیں. خدا را اپنی گھنونی حرکت سے توبہ کیجئے. اور ایک ماں تو وہ بھی تھی نا, حضرت غوث پاک کی والدہ کو دیکھ لیجئے, ان کے بارے میں نہیں سنا آپ نے کہ شرط رکھی تھی کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے, کان سے بہری ہے, منہ سے گونگی ہے, پیر سے لنگڑی ہے, ہاتھ سے لولی ہے. تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, کوئی دقت نہیں, میں شادی کر لوں گا. جب حضرت غوث پاک کے والد جب گئے پہلی رات تو دیکھا کہ بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی ہے, اس کے ہاتھ بھی ہیں, اس کے پیر بھی ہے, منہ سے بولتی بھی ہے, کانوں سے سنتی بھی ہے, آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے. تو کہا آپ نے تو کہا تھا کہ وہ آنکھ سے دیکھتی نہیں, کانوں سے سنتی نہیں, منہ سے بولتی نہیں, پیر سے دیکھتی نہیں, لیکن ماجرا تو کچھ الگ ہے. تو کہا کہ میں نے جو کہا تھا کہ یہ منہ سے بولتی نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنے غیر محرم لڑکوں سے بات نہیں کی. میں نے جو کہا تھا کہ یہ کان سے سنتی نہیں, تو ان کے کان نے کبھی گندی باتیں نہیں سنی. میں نے جو کہا تھا کہ یہ پیر سے لنگڑی ہے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے قدم کبھی معصیت کی طرف نہیں اٹھے تھے. میں نے جو کہا تھا کہ یہ ہاتھ سے لنگڑی ہے, یہ ہاتھ سے لولی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے کسی سفر میں. ہماری ماں اس پوائنٹ پہ بہت غور کریں. ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کتنا خیال رکھتے تھے, دیکھیے. حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ تم آگے جاؤ اور میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں. یہ فاطمہ میں آگے رہتا ہوں, تم پیچھے پیچھے چلو. تو حضرت فاطمہ نے کہا نہیں, میں آگے چلتی ہوں, آپ پیچھے چلو. تو حضرت علی نے کہا اے فاطمہ, شوہر کی بات ماننا تو عورت پر لازم ہے, ضروری ہے, لیکن تم میری مخالفت کیوں کر رہے ہو, تم میری بات کیوں نہیں مانتی؟ حضرت فاطمہ کی سوچ دیکھیے, ان کا ذہن دیکھیے. حضرت فاطمہ نے کیا کہا کہ اے علی, میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا جہاں قدم پڑے وہاں کسی غیر محرم کا قدم اس کے اوپر پڑے. آج ہم غیر محرم مردوں سے پوری رات موبائلوں پہ, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی غیر محرم عورت کی طرف ایک گندی نظر ڈالتا ہے تو اس کی ساری زندگی کے نیک اعمال جو ہے نا جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. غور کریں میرے پیارے, درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم سلام. ایک بادشاہ تھا, اس کو ایک فقیر نے آ کر کہا اے بادشاہ, اپنی اس بادشاہت پہ اترا رہے ہو, اس بادشاہت کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس بادشاہت کی قیمت ایک گھونٹ پانی ہے. تو اس بادشاہ نے کہا کہ اس کی ایک قیمت ایک گھونٹ پانی ہے, اپنے
چیلے چپوٹوں سے بادشاہ نے کہا کہ اس کو دربار سے باہر بھیج دو، اس کا عقل جو ہے نا غائب ہو گئی، یہ سٹھیا گیا، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، یہ کیا جانتا ہے کہ بادشاہت میں کیا لذت ہے، یہ اس کو نہیں معلوم۔ وہ کہا آپ کو نہیں پتہ، اس کی قیمت صرف ایک گھونٹ پانی ہے۔ کہا اپنے چیلوں چپیٹوں سے بادشاہ نے کہا اس کو بھگاؤ دربار سے، اس کو بھگا دیا۔ اس کے بعد ایک دن بادشاہ سیر و تفریح کے لیے جنگل میں نکلا، اور جب جنگل میں پہنچا تو اس کا گھوڑا جو ہے، جس گھوڑے پہ سوار تھا، وہ گھوڑا بہک کر کسی دوسری طرف چلا گیا، اور ایسے جنگل میں جا پہنچا جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام اور نہ پانی پینے کے لیے کوئی پانی۔ بادشاہ کو زور کی پیاس لگی، بہت زیادہ پیاس لگی، اور عالم یہ ہو گیا کہ اگر بادشاہ کو ایک گھونٹ اگر پانی نہ پیے تو بادشاہ مر جائے۔ دیکھا کہ وہ فقیر جو آیا تھا کہنے کے لیے کہ اے بادشاہ، تمہاری اس بادشاہت کی قیمت صرف ایک گھونٹ پانی ہے، وہ فقیر وہاں بیٹھا، ایک مشکیزہ لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، تو اس نے کہا نہیں، میں تمہیں پانی نہیں دوں گا۔ کہا مجھے پانی پلاؤ، میری جان جا رہی ہے، میں مرنے والا ہوں۔ کہا نہیں، میں تمہیں پانی نہیں پلاؤں گا جب تک ایک شرط پوری نہ کرو۔ کہا کیا؟ کہا کہ ایک شرط کیا، ہزاروں شرطیں بھی رکھ دو تو میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ جان بچے تو لاکھوں پائے۔ تو کہا تم میری ایک شرط پوری کرو۔ کہا کیا؟ میں ایک گھونٹ پانی دوں گا، آدھی سلطنت میرے نام کر دو، آدھی بادشاہت میرے نام کر دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ پہلے چمڑے کا وہ ہوتا تھا، اسی پہ لکھتے تھے لوگ، نکالا چمڑے کا چدرا نکالنے کے بعد اسی پہ لکھا، آدھی بادشاہت اس کے نام کر دیا۔ ابھی بادشاہ کی پیاس نہیں بجھی، اور بھی پانی کی تلاش ہے اس کو، ابھی صحیح سے اس کی پیاس نہیں بجھی۔ اس نے کہا مجھے اور بھی پانی دو۔ کہا نہیں دوں گا پانی۔ کہا مجھے اور پانی دو نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ کہا میں نہیں دوں گا۔ کہا پانی دو۔ کہا میں نہیں دوں گا جب تک میری ایک شرط پوری نہ کرو۔ کہا کیا؟ کہا جب تک پوری اور آدھی بادشاہت اور سلطنت لکھ کے نہیں دو گے میں تمہیں پانی نہیں دوں گا۔ آخر کار اس بادشاہ نے مجبور ہو کر اپنی ساری بادشاہت جو ہے نا اس فقیر کے نام پر لکھ دی۔ اس کے بعد بادشاہ وہاں سے لوٹ آیا، اور آنے کے بعد بادشاہ زندگی گزارنے لگا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا۔ پھر ایک دن وہی فقیر آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ بادشاہ، یہ بادشاہت، یہ دنیا داری بیکار کی چیزیں ہیں، کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ میں آپ کو دنیا کی مثال سمجھا دوں، دنیا کیا چیز ہے۔ یہ روڈ پہ جب آپ لوگ چلتے ہیں نا، دوپہر کے وقت جب چلیں گے تو جب بائک سے کسی گاڑی سے جب چلیں گے، یا دور اگر آپ کھڑے ہو کے اگر دیکھیے گا تو نظر آئے گا کہ پانی ہے۔ روڈ پہ جب دیکھیے گا آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ پانی ہے، لیکن جب اس کے قریب پہنچتے تو پانی نہیں ہوتا۔ اسی کو قرآن پاک میں سراب بقیہ کا لفظ کہا گیا۔ تو جب ہم اس کے قریب پہنچتے ہیں نا تو اسے ہمیں پانی نہیں ملتا، دور سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پانی نظر آتا۔ دنیا یہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن واقعتاً دنیا وہی اس پانی کی طرح ہے جو دور سے نظر آتا ہے نا روڈ پہ، کہ لگتا ہے کہ وہاں بارش ہوئی ہے، وہاں پانی کسی نے گرا کر رکھا ہے، لیکن جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو ہمیں پانی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح دنیا ہے، آج ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کی رنگینی بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے نا، جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی نا، تو ہمیں جو ہے نا اسی طرح جس طرح دور سے دیکھنے والے کو روڈ کے اوپر پانی نظر آتا ہے نا، اس کے بعد جب وہ قریب پہنچتا ہے تو پانی نظر نہیں آتا، کہتا ہے یہ تو میرے ساتھ دھوکہ ہوا۔ اسی طرح جب آپ مریں گے نا، آپ کی آنکھیں جب بند ہو جائیں گی نا، تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کو پھر یہ دنیا دھوکہ لگنے لگے گا، آج اعتبار نہیں ہوتا آپ کو۔ تو اس نے کہا کہ یہ دنیا بیکار چیز ہے، لا یعنی فالتو کی چیز ہے۔ تو کہا بھگاؤ اس کو اپنے دربار سے، اس کو کیا معلوم کہ اس بادشاہت کی قیمت کیا ہے۔ تو بس اس فقیر نے کیا کیا، اس پرچے کو نکالا جو اس بادشاہ نے اس جنگل میں لکھ کر دیا تھا۔ کہا کہ یہ پرچہ نکالا، کہا دیکھو تم جس بادشاہت پر اترا رہے ہو اور جس بادشاہت کا گھمنڈ دکھا رہے ہو، اس پرچے کے اندر تمہاری بادشاہت ہے۔ اگر میں چاہوں تو اسی وقت تمہاری کرسی سے اتار کر پھینک کر میں تمہاری کرسی پر بیٹھ سکتا ہوں۔ میرے پیارے، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرو، اپنے رب کو سچے دل سے پکارو، آپ کا رب آپ کی ضرورت فریاد رسی کرے گا۔ ایک بہروپیہ نے کسی بادشاہ سے کہا کہ میں کوئی بھی شکل اختیار کر لوں تو مجھے نہیں پہچان سکتے۔ ایک بادشاہ کے پاس کسی شکل کو لے کر آیا اس نے، تو بادشاہ نے اس کو پہچان لیا، کہا کہ چلے جاؤ، اس کو کچھ پیسے دیے، کہا کہ دوبارہ الگ شکل میں آنا۔ وہ بہروپیہ چلا گیا، اس کے بعد دوسری مرتبہ تاجر بن کر کے آیا، کپڑے کا بیبسک جو ہوتا ہے نا وہ بن کر کے آیا۔ آنے کے بعد کہا کہ بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے کہا میں پہچان لیا تم کو، تم وہی بہروپیہ ہو نا جو اس سے پہلے آئے تھے۔ اس کو کچھ پیسے دیا، کہا چلے جاؤ، اب کسی دوسرے انداز میں آنا۔ وہ چلا گیا، وہاں سے جانے کے بعد ایک جنگل میں اس نے گوشے اختیار کیا، گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اس نے پیروں اور بزرگوں کا
لباس پہن لیا اس نے، اور پہننے کے بعد وہیں جا کر جو ہے نا بیٹھ کے اللہ 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 کرنے لگا۔ حقیقت میں اللہ اللہ نہیں کرتا، صرف دکھاوے کے لیے، فور شو، لوگوں کو دکھاوے کے لیے اللہ اللہ کرتا۔ لوگ آتے اس کے پاس دم کروانے کے لیے، جھاڑ پھونک کروانے کے لیے، دعائیں کروانے کے لیے۔ اس کی دعاؤں میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی کہ جب وہ دعا کرتا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، دعاؤں کے لیے ہاتھ ابھی اٹھاتا، اپنے ہاتھوں کو ابھی یہاں نہیں پھیرتا چہرے پہ، اللہ اس کی دعا اس سے پہلے قبول کر دیتا۔ بادشاہ کو جنگ پہ نکلنا تھا تو دیکھا کہ اس پیر کے پاس، اس بزرگ کے پاس بڑی بھیڑ لگی ہوئی، تو کہا چلتے چلتے کیوں نہ اس اللہ والے سے، اس فقیر سے کیوں نہ چلتے چلتے دعائیں لے کر جائے تاکہ اللہ جنگ میں کامیابی عطا کرے۔ وہ گیا، جانے کے بعد کہا کہ بابا میں جنگ پہ نکل رہا ہوں، میرے لیے دعائیں کرنا۔ بابا نے ہاتھ اٹھائے، اس کے لیے دعائیں کی۔ دعا کرنے کے بعد بادشاہ نے کہا، کچھ تحفے تحائف دیے اس پیر کو، اس بزرگ کو۔ اس کے بعد بادشاہ چلنے لگا وہاں سے۔ اس فقیر نے آواز دی، کہا بادشاہ سلامت، کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر آئیے۔ بلایا، کہا کیا حکم ہے آقا، فرمائیے، ارشاد، کیا حکم ہے؟ کہا کہ کوئی حکم نہیں ہے، مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں، میں نے تو نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کہا میں وہی بہروپیہ ہوں جو آپ کے دربار میں 2 بار اس سے پہلے آ چکا ہوں۔ کہا کہ یہ پیروں فقیروں والا لباس تم نے پہن لیا، اور یہ تمہارے دعا میں اللہ نے تاثیر کیسے ڈالی؟ تمہاری دعا میں اللہ نے اتنی تاثیر کیسے ڈال دی کہ جب تم ایک مرتبہ کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تم چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آخر یہ تمہاری دعا میں اللہ نے یہ تاثیر کہاں سے رکھی؟ کہا کہ در حقیقت میں تو بہروپیہ تھا، رنگ بدلنے والا انسان تھا، لیکن جب میں نے پیروں اور فقیروں کا لباس پہنا، اللہ نے مجھے اتنی عزت دی، تو جب میں نے دل میں خیال کیا کہ یا اللہ، جب میں نے صرف پیروں فقیروں کا لباس پہنا ہے تو تو نے مجھے اتنی عزت سے نوازا ہے، اگر واقعتاً اگر میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے جھک جاؤں تو تو مجھے کتنی عزت عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی دن سے میں نے سچے دل سے توبہ کی، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے تائب ہو کر جو ہے پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ میرے پیارے، اس رب کو سچے دل سے پکاریے، وہ رب ضرور آپ کی فریاد رسی کرے گا۔ بڑا کریم رب ہے، بڑا مہربان رب ہے۔ وہ رب کہتا آؤ تو صحیح میری بارگاہ میں، ایک مرتبہ آؤ، صرف ایک قطرہ آنسو بہاؤ گے نا تو بہت پہاڑ برابر بھی اگر گناہ ہوں گے نا، صرف ایک قطرہ آنسو بہا دو، جتنے گناہ ہوں گے سارے گناہوں کو بخشش فرما دوں گا۔ صرف ایک بار بلا رہا ہے آپ کا رب، صرف ایک بار جھک کے تو دیکھو میرے پیارے، اس رب کو یاد کر کے ایک بار دیکھو تو صحیح۔ بڑا کریم رب ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رؤوف و رحیم رب ہے۔ وہ اس کا دربار ہمیشہ کھلا ہے۔ آج دنیاوی لوگوں کے پاس جائیے، ان کی ٹائمنگ فکس ہے، 9 سے 12 تک جائیں گے تو کام ہوگا، واپس کر دیتے ہیں۔ لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، رب تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رات کے 12 بجے اٹھ کر اگر آپ پکاریں تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کے رات کے 12 بجے بھی جو ہے آپ کی فریاد رسی کرے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ رات کے 3 بج کے پہر پہ اٹھ کر اگر آپ نے رب کو اگر آپ پکاریں تب بھی رب تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کی فریاد رسی کرے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کو اگر اٹھ کر اگر آپ جو ہے رات کے 4 بجے کے پہر میں اگر اٹھ کر اگر یاد کریں تو تب رب تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی بارگاہ میں جو ہے نا آپ کی فریاد رسی کرے گا۔ اور ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں، صرف 5 منٹ کا وقت رہ گیا میرے پاس۔ مسجد شاہی ہے، اس کے درے پر ایک بھکاری یعنی بھکو بھیک مانگ رہا ہے۔ مسجد شاہی کے درے پر ایک گداگر بھیک مانگ رہا ہے۔ ایک انگریز افسر آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے جیب سے بٹوے کو، پرس کو نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد اس بھکاری کو کچھ کرنسی، کچھ نوٹ، کچھ پیسے دیتا ہے۔ بسا اوقات ہمارے ساتھ کیا ہوتا کہ جب ہم جلدی بازی میں اگر پرس کو جیب میں ڈالتے ہیں تو کبھی کبھی جیب میں نہیں جا کے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس انگریز افسر نے جب پیسے دینے کے بعد جب اپنے جیب کے اندر پرس کو ڈالا تو پرس اس کے جیب میں نہیں جا کر نیچے چلا جاتا۔ وہ بھکاری، وہ بھکک، وہ فقیر اس پرس کو اٹھاتا ہے اس امید پر کہ وہ انگریز افسر آئے گا واپس تو اس کو میں پرس دے دوں گا، لے کے بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن وہ انگریز افسر کسی دوسرے دروازے سے چلا جاتا ہے۔ 1 ایئر، 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ پھر وہی انگریز افسر دوبارہ جانچ پڑتال کے لیے جب اس مسجد شاہی میں آتا ہے تو آنے کے بعد پھر وہی فقیر اپنے جیب سے وہ انگریز افسر اپنے بٹوے کو، اپنے پرس کو نکالتا ہے، اس بھکاری فقیر کو اپنے جیب سے کچھ پیسے نکال کر دیتا ہے۔ وہ فقیر، وہ بھکاری، وہ گداگر کیا کرتا ہے، ایک ہاتھ میں پیسے کو لیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے کہتا ہے صاحب ذرا ٹھہرنا، مجھ سے آپ کو کچھ کام ہے۔
مجھے آپ سے کچھ کام ہے، ذرا ٹھہرنا۔ تو انگریز افسر ٹھہرتا ہے، وہ بھکاری، وہ بھکک، وہ فقیر دوڑتا ہوا ایک جھوپڑی کے قریب کی جھوپڑی میں جاتا ہے اور وہاں سے ایک بٹوے کو اٹھا کر لاتا ہے، اور لانے کے بعد اس انگریز افسر کے ہاتھ پہ تھما دیتا ہے، اور تھما دینے کے بعد کہتا ہے صاحب آپ گزشتہ سال آئے تھے، آپ کا یہ پرس گر گیا تھا، یہ آپ کا وہی پرس ہے۔ تو وہ انگریز افسر کبھی اس بھکاری کے چہرے کو دیکھتا ہے اور کبھی اس پرس کو دیکھتا ہے، اور کیا کہتا ہے، یہ پوائنٹ پہ غور کریں۔ وہ انگریز افسر کبھی اس بھکاری کے چہرے کو دیکھتا ہے اور کبھی اس پرس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس پرس کے اندر، اس بٹوے کے اندر اتنے روپے موجود ہیں، اتنے کرنسیاں موجود ہیں کہ اگر تو چاہتا تو اس سے ایک اچھا گھر، ایک اچھا مکان، ایک اچھا کاروبار کر سکتا ہے۔ تو اب اس بھکاری نے، اس بھکوک نے، اس فقیر اور گداگر نے کیا جواب دیا، یہ جملہ آپ یاد رکھیں، بڑا کام آئے گا آپ کی زندگی میں۔ اس فقیر نے کیا جواب دیا کہ صاحب بات یہاں مکان اور کاروبار کی نہیں ہے، بات یہاں گھر کی اور زمین اور جائیداد کی بات نہیں ہے، بات در حقیقت یہ ہے کہ تو ایک عیسائی ہے، کرسچن ہے، اور میں نوکر ہوں رسول اللہ کا۔ تو ایک عیسائی ہے، تو ایک کرسچن ہے، اور میں نوکر ہوں رسول اللہ کا۔ کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے کہہ دیا کہ میرے ایک امتی کا بٹوا گرا تھا اور تیرے ایک امتی نے اٹھا لیا، تو کل میرا نبی تو شرمسار ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ذات کا بھکاری ضرور ہوں، میں ذات کا بھکوک ضرور ہوں، میں ذات کا فقیر ضرور ہوں، لیکن میں بے شرم نہیں ہوں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بڑی فکر ہے، بڑی پرواہ ہے۔ میرے پیارے، آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن اللہ کے رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کی آنکھوں کی کیا ٹھنڈک ہے، ہم اس ریکوائرمنٹ کو پوری نہیں کرتے۔ بار بار مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دیتا رہتا ہے، لیکن ہماری آنکھ، ہمارے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے، جب آج رات کو سونے کے لیے جائیں، ایک عمل کریں، صرف 5 منٹ کا ایک کام کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ انقلاب آئے گا، وہ تبدیلی آئے گی نا، کہ اپنے اندر کیف و سرور کی ایک مستی محسوس کریں گے، آپ ایک لذت محسوس کریں گے، ایک جوائے خوشی محسوس کریں گے۔ ایک کام کریں بس، ہماری ماؤں سے بھی کہنا چاہوں گا، آج رات کو جب آپ سونے کے لیے جائیں، ایک کام کرنا ہے، صرف اپنی وقت میں سے صرف 5 منٹ نکالنا ہے۔ کتنا منٹ؟ صرف 5 منٹ۔ کوئی لڑکا، کوئی بھی اگر موبائل چلاتے ہیں، اللہ کے واسطے موبائل کو بند کر دینا، نہیں تو سائلنٹ کر کے اپنے سائیڈ میں رکھ دینا۔ آج رات آپ جب جائیں، جلسہ سننے کے بعد جب جائیں، آپ سونے کے لیے بستر پر جب جائیں، ٹھنڈے دماغ سے جب سو جائیں، بستر پہ آرام سے لیٹ جائیں، لیٹ جانے کے بعد موبائل چلاتے ہیں، موبائل کو سائیڈ میں کر دیجیے۔ اس کے بعد آپ یہ چیز محسوس کریں، غور کریں کہ یا اللہ، تو نے مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں؟ بس اس پہ غور کرنا ہے کہ اللہ، تو نے مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا تھا اور میں آج کیا کر رہا ہوں؟ اور صبح سے لے کر رات تک آپ نے کیا کیا کیا، اس کا حساب کریں۔ کسی کو پیسہ دیتے ہیں نا، اس کا حساب کرتے ہیں نا، 10 روپے کہاں خرچہ کیا، 15 کہاں خرچہ کیا، تو اسی طرح صبح فجر کی نماز سے لے کر رات کے سونے تک کا حساب کریں کہ کسی کو اپنی زبان کے ذریعے تکلیف تو نہیں پہنچائی، کسی کو اپنی زبان کے ذریعے گالی گلوچ تو نہیں کیا۔ اس لیے کہ مومن کی نشانی نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو جو ہے نا گالی گلوچ کرے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے جو ہے نا دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بادشاہ ہارون رشید، اس کے زمانے میں ایک شخص کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، تو ہندوستان یا دیگر ممالک میں قانون ہے کہ جس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے، اس سے اس کی ایک آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ تمہارا انتم اچھا کی ایسے ایک بولو۔ تو اس نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے، آخری اچھا یہ ہے کہ میں بادشاہ کو سلام کرنا چاہتا ہوں، میں بادشاہ کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جب اس کو پھانسی کے لیے اس کا پھندا تیار کیا گیا، سارے لوگ پھانسی کے لیے تیار ہو گیا، بادشاہ سلامت کے پاس لایا گیا، اور لانے کے بعد جیسے ہی بادشاہ کے قریب سامنے آتا ہے تو بادشاہ کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بادشاہ بھی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وہ شخص جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے،
کہتا ہے اب مجھے پھانسی کی سزا نہیں دے سکتے، اب تو مجھے پھانسی کی سزا نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اس کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو سلام، اور بادشاہ نے بھی اس کے جواب میں ریپلائی میں کیا کہا؟ وعلیکم السلام، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، تم پر بھی اللہ کی برکتیں ہو، تم پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اور جب مسلمان کسی پر ایک مرتبہ سلامتی کی دعا بھیج دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اپنے جان اور اپنی مال کو اس سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے اب مجھ پر جو ہے وہ سزا آپ جو ہے نا نہیں دے سکتے۔ تو میرے پیارے، آج ہم لوگ مسلمانوں کو ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم کر دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جڑ کاٹتے رہتے ہیں، اس کے خلاف غیبتیں کرتے پھرتے ہیں، اس کے پیچھے چغل خوریاں کرتے پھرتے ہیں۔ میرے پیارے، اپنے مسلمان ہونے کا پریچے دیجئے، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیجئے۔ یہ جو آنکھ کب بند ہو جائے کوئی ٹھکانہ نہیں، کب فرشتے روح قبض کر لے، کب کف سے عنصری سے آپ کی روح پرواز کر جائے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تبھی تو شاعر نے کیا خوب کہا نا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ میرے پیارے، میں عرض کر رہا تھا جب آپ سونے کے لیے جائیں تو صبح سے لے کر شام تک کی ایکٹیویٹی کو اپنے اس کا محاسبہ کریں کہ صبح سے لے کر شام تک کس کے بارے میں نے غیبت کی، کس کے بارے میں نے چغل خوری کی۔ آج آپ کے اوپر کوئی ایک فرض ہے، صرف یہ بات یاد رکھیں، صرف اور صرف نماز، صرف اور صرف نماز آپ کے اوپر فرض ہے۔ بس اسلام اس وقت صرف اور صرف ایک ہی چیز مانگتا ہے آپ سے، ایک ہی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا اور ہوس بھی دیا۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے تو نوازا، لیکن ہوس یعنی خواہشات نفسانی سے محروم رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جانوروں کو عقل سے محروم رکھا، لیکن اس کے اندر ہوس رکھی۔ اب اگر انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے اور اپنے ہوس، اپنے ڈیزائر، اپنی خواہشات پہ اگر کنٹرول کرے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ اور اگر انسان اپنی ڈیزائر پہ، اپنی خواہشات پہ، اپنی شہوات نفسانی پہ اگر کنٹرول نہ کرے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو میرے پیارے، آپ جب آئے تھے دنیا میں تو سب لوگ ہنس رہے تھے اور آپ رو رہے تھے۔ جب آپ دنیا میں آئے تھے تو سب لوگ ہنس رہے تھے اور آپ رو رہے تھے۔ دنیا میں ایسا کام کر کے جائیے کہ جب آپ کی آنکھ بند ہو تو سب لوگ روتے رہے اور آپ ہنستے چلے جائیں۔ اپنی زندگی ایسی گزاریے، حج کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ارے پوری زندگی حاجی بن کر گزاریے۔ آپ ایک دوسرے کی غیبت کرنا چھوڑ دیجئے، نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگ جانا چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ حج کرنے کے بعد بھی جو ہے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ لوگوں کو یہ خام خیالی اور یہ غلط فہمی ہے کہ حج کرنے کی وجہ سے سارا کچھ معاف ہو جاتا۔ نہیں میرے پیارے، حج سے صرف وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے، حقوق العباد سے نہیں بلکہ حقوق اللہ سے۔ حج کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی بندے کی غیبت کی ہے، اگر کسی بندے کی چغل خوری کی ہے، اگر کسی بندے کا برا چاہا ہے، اگر کسی بندے کو اپنی زبان سے اگر کسی کی غلط بیانی سے کام لیا ہے، اگر آپ حج بھی کر لیں گے تو اس سے معاف ہونے والا نہیں آپ۔ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ کس فکر میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ خدا را اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان ہو کر زندگی گزاریے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سونے سے پہلے محاسبہ کیجئے اپنے نفس کا، اپنے نفس امارہ میں جھانکیے، پوچھیے اپنے نفس سے کہ تو بتا تو صحیح کہ تو نے رب کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ تجھ پر 5 وقت کی نمازیں فرض تھی، تو نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو نے آج کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کسی کے ساتھ تم نے بدزبانی تو نہیں کی؟ کسی کے ساتھ تم نے غیبت اور چغل خوری تو نہیں کی؟ ایک مرتبہ ایک یہودی کے جنازے کا گزر ہوا، ایک کافر مشرک کے جنازے کا گزر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار افسوس کیا، اللہ کے رسول نے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اظہار افسوس فرما رہے ہیں، یہ تو کافر کا جنازہ ہے۔ غور کیجئے میرے پیارے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ افسوس کر رہے ہیں، یہ تو کافر کا جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیں میرے پیارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کی افسوس نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اس بات پہ افسوس کر رہا ہوں کہ کاش اگر وہ مسلمان ہو کے مرا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو میرے پیارے، ہم آپ ایک دوسرے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے اندر جو ہے نا چینجنگ لانے کی کوشش کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو اپنے گناہوں پہ
شرمندہ ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے۔ تبھی تو شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور بن کے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے۔ آج پوری دنیا کے لوگ خالی مال و دولت، پیسے اور گھر جائیداد اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو شاعر نے کیا ہی خوب کہا، تب بھی چین و سکون نہیں ملتا۔ تو شاعر نے کیا کیا، بن کے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فخر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، لٹ گئی ہم سے فخر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور آخر میں شاعر رسول اللہ سے التجا کر رہا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا سے ٹھکرائے ہوئے جس امت کی تعلیم تھی، سب سے پہلے تعلیم ہماری امت کو کیا دیا گیا تھا؟ علم حاصل کرو، اقرا، لیکن سب سے زیادہ جاہل ہمارے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ جس امت میں النظافت نصف الایمان، کہ صفائی آدھا ایمان ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر گندگی پائی جاتی ہے تو مسلمانوں کے شہروں میں پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی گندا شہر ہو، گندی سوسائٹی ہو، آپ معلوم کیجئے کون رہتے ہیں، تو یہاں مسلمان رہتے ہیں بس۔ تو جس امت کی سب سے پہلی تعلیم اقرا تھی کہ علم حاصل کرو، اس امت کے بچے آج سب سے زیادہ جاہل ہیں۔ جس امت کی تعلیم یہ تھی کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس امت کے لوگ جو ہے آج کیا کر رہے ہیں، سب سے زیادہ گندگی پھیلا رہے ہیں۔ جاج برنارڈ شاہ کا گزر کسی گلی سے ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک پتھر گرا ہوا ہے، تو اس کی زبان سے ایک بے ساختہ ایک جملہ نکلا تھا کہ شاید کس راستے سے کہ مسلمان کا گزر نہیں۔